اپنے گھر نہیں اس گھر جا کے نصیحت کی، اے میری بیٹی کبھی بھی علی کی غربت کو نہ دیکھنا، علی کی غربت کو دیکھ کر کبھی بھی اس کو ستانا نہیں، تڑپانا نہیں، کبھی بھی اس کو الفاظ کے تان و تشنیع نہ دینا، کبھی بھی اس کی غربت کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی اپنے باپ کو شرمندہ نہ کرنا۔ چند ایک ایسی باتیں کہے اور دوسری طرف علی المرتضیٰ کو نصیحت کی، کہا میری لخت جگر ہے، کہا میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر کوشا ہے، میری بیٹی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، کام نہ کرے، کاج نہ کرے، کوئی آپ کی خدمت نہ کرے، مجھے کہہ لینا، میری بیٹی کو پریشان نہ کرنا، عورت ہے، خاتون ہے، اللہ اکبر، صنف نازک ہے، کمزوری ہو جائے کبھی اس کے اوپر تشدد اور ظلم نہ کرنا، کبھی اس کو نہ تڑپانا۔ اللہ اکبر یہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر میں اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے، گھر کے اندر مسائل جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، گھر کے اندر فاقہ کشیاں ہے، گھر کے اندر بھوک ہے، افلاس ہے۔ 3 دن کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے کہا فاطمہ کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے لاؤ، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی پریشانی سے آیا ہوں، بڑی آزمائش میں 3 دن گزارے ہیں، لاؤ کھانے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتی ہیں، کوئی لفظ نہیں بولا۔ اگر آج کی وہ وائف یا بیوی یا بیٹی یا بہن ہوتی، کہتی، سوال کرتی، دے کے کیا گئے تھے، آج میں کہاں سے لاؤں، نہ جانے کتنے الفاظ بولتی۔ اپنے باپ کی تربیت کو دیکھا، اپنے باپ کے اس قبے اور جبے کو دیکھا، اپنے باپ کی مقام اور عزت اور آبرو کو دیکھا، باپ کے نکلے ہوئے ان آخری الفاظ کو دیکھا۔ وہ کون سے الفاظ تھے کہ علی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا، یہ تیرے سر کا تاج ہے، یہ تیرے جسم اور تیری روح اور تیرے ایمان کا لباس ہے، اللہ نے اس کو تیرا لباس بنا دیا ہے، کبھی اس کو کسی اور کے سامنے بھی اس کو بے لباس نہ کرنا، اور کبھی اس کو اس کی نظروں میں بھی گرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کی قسم یہ بھی ایک پردہ ہوتا ہے، بیوی اور خامد، اس کا آپس کے اندر بھی ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بھوک آ جائے، افلاس آ جائے، کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن بیوی کو چاہیے اپنی ہی نظر میں اپنے خامد کو کبھی بھی ڈی گریڈ نہ کرے، کبھی بھی اس کو گرانے کی کوشش نہ کرے، کبھی بھی اس کو کمزور تصور نہ کرے۔ اور خامد کو بھی چاہیے بیوی سے غلطی ہو جائے اپنی بیوی کو غلط نہ کہے، غلط نہ سمجھے، انسان ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، کچھ ہو گیا اصلاح کر لو، سمجھا لو، سمجھوتا کر لو، جیو اور جینے دو، اس کا انداز اختیار کر لو۔ وہ آئے، کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، دوسری بار کہا، جب تیسری بار کہا، فاطمہ الزہرا کہتی ہیں، عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج آج دوسرا دن ہے، میں بھی گھر کے اندر فاقے سے ہوں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا، میں بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے بھی جا کے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا آؤ، اٹھو، چلیں۔ کہاں چلے؟ کہا تیرے باپ کے دروازے پہ چلتے ہیں، تیرے بابا کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اٹھے، کھڑے ہوئے، دونوں میاں بیوی چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ تیری قربان، اللہ تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، اللہ تو کیا تربیتیں آج اپنے نبی سے کروا رہا ہے۔ جب وہ داماد اور بیٹی گھر پہ آئے، یاد کرو، کبھی تصور کرو، کبھی تصور کی دنیا میں جاؤ، جب بیٹیاں گھر میں آتی ہیں کیا خوشیاں، کیا لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب بیٹی گھر میں آتی تھی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی کے استقبال دروازے پہ آتے ہیں، کیا وہ لمحات ہوں گے جب کائنات کے امام اپنی بیٹی کو عزت دینے کے لیے، استقبال کے لیے، اس کو احترام دینے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے، اپنے کندھے سے اس مدثر والی، اس مزمل والی چادر کو اتارا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے قدموں میں بچھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج وہ بیٹی آئی ہے، آج اپنی بیٹی کا استقبال کیا، اندر بٹھایا، داماد کو لیا، اندر بٹھایا،
بٹھایا, اللہ اکبر, اپنی اہلیہ کو کہا اس کے لیے کھانا تیار کرو, اس کے لیے کچھ تیار کرو. وہ اہلیہ بھی جو رسول اللہ کے گھر میں ہے, اس کی بھی تربیت ہے. اس نے داماد کے سامنے, آنے والی بیٹی کے سامنے نہیں شکوہ کر دیا, نہیں گلا کر دیا. اللہ کے رسول گھر تو ہے کچھ نہیں, پکاؤں کیا, کھلاؤں کیا, پلاؤں کیا. دروازے کی سائیڈ پہ, اوڑ پہ, سائیڈ پہ کر کے کہا اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں ہے, اللہ کے رسول فاقہ ہے, چولہا جلا نہیں ہے. اللہ اکبر. دوسرے گھر میں پیغام بھیجا, تیسرے گھر میں پیغام بھیجا, اپنی بیٹی اور داماد کو کھانا کھلایا. بیٹی اور داماد نے سمجھا کہ آج حالات یہ ہے, دونوں خاموشی سے واپس چلے گئے. یہ بھی ایک تربیت کا نقطہ ہے, جب باپ کے گھر میں آؤ ضرورت سے آؤ, سائل بن کے آؤ, لیکن کبھی بھی باپ کو بھی مجبور نہ کیا کرو. اس کے سفید بالوں کا بھی احترام کیا کرو, اس کی سفید پوشی کا بھی احترام کیا کرو. آج چھوٹی سی مجبوری اور پریشانی بن جائے, خاوند کہتا ہے جاؤ پیچھے سے لے کے آؤ, ادھر سے لے کے آؤ, جہاں سے مرضی لے کے آؤ, بزنس بھی لاؤ, پیسہ بھی لاؤ, جہیز بھی لاؤ, فلاں بھی لاؤ. نہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا. یہ بھی فاطمۃ الزہرا نے, علی المرتضیٰ نے ثابت کر دیا. کائنات کے امام کے گھر آئے ہیں, باپ کے گھر آئے ہیں, علی سسرال آئے ہیں, جب دیکھا کچھ نہیں ہے, اللہ اکبر, خاموشی سے واپس چلے گئے. دونوں واپس چلے گئے. جب واپس چلے جاتے ہیں, اللہ ایک اور موقع لاتا ہے, فتح ملتی ہے, مال غنیمت آتا ہے, غلمان آتے ہیں, لونڈی آتی ہیں, بڑا مال آ جاتا ہے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں اب حالات بدل گئے ہیں, آئیے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ, جاؤ رسول اللہ کے پاس, جا کے اپنے بابا سے کچھ سوال کر لو. اللہ کی قسم دیکھو کتنا عرصہ گزر چکا, کتنا وقت گزر چکا. علی المرتضیٰ کے گھر کے حالات کیا ہے, شیر خدا کے گھر کی کیفیت کیا ہے کہ ابھی تک حالات درست نہیں ہو سکے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, شیر خدا کی اہلیہ جاتی ہے, لخت جگر رسول اللہ کے پاس جاتی ہے. رسول اللہ کی لخت جگر نے جا کے دیکھا کہ میرا باپ ہے, اللہ اکبر, کائنات کا امام ہے, رحمت للعالمین ہے. استقبال کیا, اندر بٹھایا, لیکن اتنا باپ کا احترام, اتنی شرم, اتنی حیا کہ گھر سے, دل سے بڑی آرزویں, بڑی خواہشیں, بڑے سوال لے کے گئے, لیکن جب باپ کے سامنے گئی, باپ سے سوال ہی نہیں کر پائے, باپ سے بات ہی نہیں کر پائے. شرمندہ ہو کے اللہ اکبر ادب میں, احترام میں واپس لوٹ آئے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے دنیا کے حکمرانوں سنو, اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو, تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو, کان دھرو. حکمت, فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے. یہ چاند, ستارے, سورج, کرنیں, دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں, یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں. رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول, کلیاں, باغیچے, گلشن, ہریالی, پودے, یہ دھرتی کے سب نظارے, یہ دریا و سمندر, یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے, یہ نظام ہستی کو چلانے والے, میری سب دعائیں, التجائیں, مسکراہٹیں, محبتیں سب رنگ لائیں, اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار, تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں. ہم نے کی دعا, اسی نے سنی التجا, یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے, جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا. ہم سبوں کا پالنہار, جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں, یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں.